ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فأولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل کرنے والا مذکر یا مؤنث، مرد یا عورت، وہو مؤمن، او مومن بھی ہے، یعنی وہ عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ نے اسی انہاں نو جنت دیاں گے، جنت چ داخل کران گے۔ جنت بھی ایسی ہے یرزقون فیہا بغیر حساب، جس جنت دے اندر بغیر حساب تو رزق دیتے جاؤ گے۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ سامعین حضرات، میں سورہ المومن دی ایت نمبر 40 24 پارا، جڑی بما ترجمہ تسا احباب دے گوش گزار کی تھی، بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے
عن نبی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه کان له كاجر حاج تاما حجته من غدا الى المسجد، جڑا بندہ مسجد دی طرف آیا ہے ماشاءاللہ، جیڑا بندہ من غدا الی المسجد، مسجد دے ول آیا، نماز پڑھنے واسطے تو آیا ہی آیا، وہ دا ثواب تے انہوں ملنا ہی ملنا، لیکن وہ گھروں ارادہ لے کے چلیا کہ نماز پڑھنی ہے تو درس قرآن بھی سننا ہے۔ لا یرید الا ان یتعلم خیرا، وہ خیر دی بات سیکھنا ہے، او یعلمہ، یا خیر دی بات سکھانا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے کان لہ کا اجر حاج تامن حجتہ، اللہ یہ سنن سنان والیاں نو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دیں دے۔ کتنی بڑی بات ہے، مبرور اور مقبول حج دا ثواب عطا کر دینے جڑے قرآن و حدیث دیاں باتاں سننا ہوندے نے یا سنانا ہوندے نے۔ ہن حج کرنا کنا مشکل کام ہے، کنا پیسہ لگدا ہے، پھر اسلام دے ارکان چو سب تو مشکل ترین رکن جڑا ہے وہ حج ہے۔ جنہاں حج کیتا ہے انہوں نے پتہ ہے، جنہاں نہیں کیتا اللہ انہوں نے بھی کرائے۔ تو ایتھے آن کے پھر قرآن حدیث دی بات نو سننا مبرور مقبول حج دا ثواب عطا ہوندا ہے، جڑا قبول کیتا ہویا حج ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی چاہواں گا کہ آج منو ڈوگر صاحب نے کہا جی قرآن تو ہاں زیادہ سنانا ہے، تو حاجی راشد فرشتہ بیٹھا ہے، یہ فرشتہ ہے میرا، یہ بھی آندہ ہوندا ہے جو ہی جی تقریر کرو تو قرآن زیادہ سنایا کرو۔ کیوں جی ایسا؟ ہاں یہ فرشتہ ہے، میں پی ٹی آئی کا نہیں کیا، میں اپنا کیا ہے۔ توجہ، تو میں بات کرنا چاہنا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، وہو مومن، پھر وہ مومن بھی ہے۔ ایتھے انہیں ایک گل بڑی توجہ نہ سنو، اہل حدیث ہو غیر اہل حدیث ہو سارے کٹھے ہوئے ہو، نیک اعمال دے نال عقیدے دا ہونا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر اعمال نیک نے تے عقیدہ درست نہیں، پھر انہاں عملاں دا نیکیاں دا اللہ دی عدالت چوں مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں لبنا۔ اگر ساڈے عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹ ہے، شرک دی امیزش ہے، پھر یاد رکھو اچھے اچھے اعمال بھی رب دی عدالت کم نہیں ہونے۔ اللہ نے شرط لائی ہے نیک عمل کرن والا مرد ہے یا عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن بھی ہے۔ ہن مومن کنوں کیا جاندہ ہے؟ جڑا بندہ زبان نہ کلمہ پڑھدا ہے، اقرار کردا ہے، اقرار باللسان انہوں کیا جاندہ ہے، پھر دل نہ تصدیق کردا ہے جو زبان چو کیا صحیح ہے، پھر وہ دے مطابق نیک اعمال کردا ہے، نماز پڑھدا ہے، روزہ رکھدا ہے، حج کردا ہے، توفیق دیتی ہے، زکوٰۃ دیندا ہے، ان نیک اعمال کردا ہے، انہوں مومن آندے جے۔ اے اجے مومن، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عقیدہ پہلے نیک اعمال بعد۔ اگر نیک اعمال نہیں عقیدہ ہے پھر بھی چھٹکارا نہیں۔ پھر بندہ آکھے میں کلمہ پڑھیا بس نماز دی لوڑ ہی نہیں، میں کہ چل کے بیان کرنا۔ ایک بندہ آندا میں کلمہ پڑھیا زکوٰۃ دین دی لوڑ نہیں، روزہ رکھن دی لوڑ نہیں۔ او بھئی جیڑا بندہ اقرار باللسان کردا ہے، کلمہ پڑھیا دل نہ تصدیق بھی کردا ہے، عمل چنگا کوئی نہیں کردا، یہ بندہ فاسق فاجر ہے۔ ایک بندہ زبان نہ اقرار کردا ہے، دل نہ تصدیق نہیں کردا، بندہ منافق ہے۔ ایک بندہ زبان نہ اقرار نہیں کردا، تصدیق نہیں کردا، عمل چنگا کو نہیں کردا، یہ بندہ کافر ہے۔ کوئی سمجھ آئی جی؟ کوئی نہ، چار بندے ہو گئے نے نا،
ایک بندہ ہوئے جڑا مومن ہے، دوجا بندہ ہوئے جڑا فاسق فاجر ہے، تیسرا بندہ ہوئے جڑا منافق ہے، چوتھا بندہ ہوئے جڑا کافر ہے۔ ہوں یہ 4 قسم دے لوگ نے، کلمہ ایک ہی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عقائد درست نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلا گناواں نہ پر دے، پر انہاں گناواں چ شرک نہ لے کے آئی۔ میں گناہ معاف کر دیاں گا، شرک میں معاف نہیں کرنا، کیونکہ قرآن دے 3 پارے دی آخری آیت ہے، اللہ دے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے تے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ ذرا غور کیجئے، گھر جا کے نا جڑا ترجمے والا قرآن تھوڑے گھر چ پیا 3 پارے دیاں آخری 2-3 آیتاں دا نا ترجمہ پڑھیا جے، پھر تھانوں پتہ لگ جائے گا، کیونکہ ٹائم ذرا تھوڑا شارٹ کٹ ہے، میں اس واسطے تھانوں حوالہ دے دیتا ہے، ترجمہ بھی سنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے 18 نبیاں دا نام لے کے کی کیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے، میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دینا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب کیتا ہے، میرے محبوب مینوں تھوڑے نہ پیار بڑا ہے، الفت بڑی ہے، عقیدت بڑی ہے، تھوڑی ہر ادا نو میں قرآن دے حروف بنایا، ہر حرکت نو میں اپنا قرآن بنایا، جس جگہ تے تسی لیٹے میں اس جگہ نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے، جس قبرستان چ دعا کیتی میں جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے، جنہ گلیاں چ تھی چلے میں آسمان تے کیا لا اقسم بہذا البلد، تھی نظر اٹھائی میں قبلہ چینج کر دیتا۔ محبوب جی لا امرو کا تھوڑے بچپن دی قسم، لڑک پن دی قسم، جوانی دی قسم، بڑھاپے دی قسم، منو تھوڑے نہ بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، لیکن میرا قانون اور ضابطہ اپنی جگہ تھے، وہ کی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میرے محبوب، میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یارو اس گناہ دی معافی ساڈے نبی نو نہیں تے سانو ہو سکتی؟ بولو تے صحیح، انبیاء نو نہیں تے سانو ہو سکتی؟ اللہ یہ دس رہے نے نبیاں نو مخاطب کر کے، نبی رب دی ذات نہ شرک کردہ نہیں، جیڑا شرک کرے وہ نبی نہیں ہوندا، لیکن نبیاں نو مخاطب کر کے اللہ دے نے دنیا والو اس گناہ دی معافی میری عدالت چ نبیاں نو نہیں تے تھانو کیویں ہوئے گی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں سارے گناہ معاف کراں گا لیکن میں شرک معاف نہیں کرنا، کیوں؟ تینوں زمین تے شریک وارا نہیں کھاندا تے منو عرش بری تے شریک وارا نہیں کھاندا۔ میں اگلے دن قرآن پڑھ رہا سا تو ایک آیت دا ترجمہ، آیت تے میرے ذہن چوں تھوڑی جی اکھڑ گئی ہے، وہ دا ترجمہ یہ سی کہ اللہ نے تھی یا دنیا دی زمین دے عارضی وارث ہو، وہ عارضی وارث ہی بیٹھے ہیں نا، پاویں کو حاجی ہے، نمازی ہے، اینے حاجی صاحب دے پلاٹ نے، اینے مکان نے، اینیاں دکاناں نے، حاجی دا انتقال ہو گیا، نال ہی انتقال دوجے دے نام چڑھ گیا ہے، بولو مرن تو بعد کوئی انتقال رہن دیندا جے؟ پھر عارضی وارث ہی ہوئے نا۔ اللہ نے تو عارضی وارث ہے، تھوڑا کوئی خادم ہوئے، نوکر ہوئے، کوئی برادری چو شریکہ ہوئے، وہ تھوڑے پلاٹ تے قبضہ کرے کرن دینے ہو؟ اللہ نے تو عارضی وارث ہو کے یار تینوں شریک وارا نہیں کھاندا تے میں پوری دنیا دا حقیقی وارث ہاں، مینوں شریک کیویں وارا کھائے؟ بولیے نا، انہوں شریک کیویں وارا کھائے؟ میں ایک مثال دینا ہونا، دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر نا ایک مولوی صاحب مسئلہ پوچھن واسطے مولوی صاحب کو ایک بندہ آ گیا، انہیں کہا جی آپ دسو جی شرک کنوں آندے نے؟ شرک دا لفظ بڑا سننے آئی، شرک آندے کنوں نے؟ انہیں کہا بھی رہنا ہی کہ جانا ہی؟ انہیں کہا نہیں میں تو رہنا ہے جے، کیونکہ میں پیدل سفر کر کے آیا، رات نو کتنے جانا ہے؟ انہیں کہا پھر تو رات اتھے ہی رہ، سویرے جدو میں فجر دی نماز پڑھاواں گا ادوں تو منوں مسئلہ پوچھنا ہے جدو سارے بندے کٹھے ہوئے ہون گے۔ آندا ٹھیک ہے۔ اس طرح باری سی، باری اگے دی چارپائی ڈا دیتی، باری دے پرلے پاسے رہائش مولوی صاحب دی سی۔ مولوی صاحب گھر گئے، کہنے لگے اللہ علیہ مہمان آیا تے سویرے نہ ادھ کو پا یا پائیا آٹا گننا تے انہوں پانی نہیں لانا، دیسی گھیو چ گننا تے تلوے جے رکھ کے پرونٹھے پکانے نے تے 7-8 آنڈے نال دیسی بنا رہی۔ وہ بی بی کہنے لگی یہ کیڑا مہمان ہے جڑا مولویاں گھروں آنڈے کھانا آ گیا؟
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਈ ਲੱਸੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਵੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਆਂਡੇ ਖਵਾਉਣ ਡਏ, ਉਹ ਐਡਾ ਅਹਮ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਗੁੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ ਕੀ ਲੈਣ ਹੈ? ਆਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਆਂਦਾ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਫੈਰੰਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਡਠੀ ਸੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਫੈਰੰਗ ਆਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੌਲਵੀ ਫਿਰ ਛੇੜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਰਾਤ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨਾ ਉਰਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਾ ਖਾਏ? ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਲਿல்லாਹਿ ਮੀਰਾਸੁ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਲ ਅਰਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੰਚ ਇੰਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਰਾ ਖਾਏ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਕੀਦਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਅਮਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੁਰਾ ਪਹਿਨੀ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਲੜਾਂ? ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੜ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਿਹਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਰੀਮ ਸੀ, ਸਵਾਦ ਨਾ ਅਸਰੀਮ। ਉਹ ਸਿਹਾਬਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਸਰੀਮ ਨਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹ 'ਚ? ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਲੜਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਕੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਲਾ ਨੇਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਅਕੀਦਾ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਰਾਏਗਾ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਚੋਂ, ਉਰਲੀ ਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤੂ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਬੜੇ ਹੱਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਮਿਲਤੁਨ ਨਾਸਿਬਾ ਤਸਲਾ ਨਾਰਨ ਹਾਮੀਆ। ਨਾਸਿਬਾ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਅਕੀਦਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਬ ਤੱਕ ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। तो कुरान कह रहे है, अल्लाह फरमाते ने मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा वहुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता युरज़कून फीहा बिगैरि हिसाब। फरमाया
دنیا والے نیک عمل کرن والا مرد یا عورت او مومن بھی ہے اللہ آندے نے اسی انہاں نو جنت دے اندر داخل کر دیواں گے آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو پارا 5 اللہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا نیک عمل کرن والا مذکر ہے یا مؤنث ہے مرد ہے یا عورت ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ تے او مومن بھی نے عقیدے دے بڑے پکے نے عقیدے تے بڑے سچے نے عقیدہ توحید نہ مالا مال نے اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اسی انہاں نو جنت داخل کر دیاں گے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا آئیے ذرا غور کیجئے اس تو اگے چلا اللہ دے نے ایک ذرہ برابر بھی انہاں دے اتے ظلم نہیں کیتا جائے گا ایک اور مقام من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا کہہ دیو اللہ آندے نے نیک عمل کرن والا مرد یا عورت فرمایا جیڑا انسان نیک عمل کردا ہے تے پھر فرمایا او مومن بھی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اسی او دی دنیا دی زندگی پکیزہ بنا دینے دنیا دی زندگی پاک کر دینے جدوں مومن آدمی ایمان والا عقیدے دی درستگی والا عقیدہ توحید والا ایمان والا عمل کر کے ساڈے کو آندا ہے اسی او دی دنیا دی زندگی پکیزہ بنا دینے آئیے ذرا عمال کون نے آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما مسلمان مرد مسلمان عورت ذرا غور کیجئے نا مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت فرما عورتاں نے فرما بردار مرد نے فرما بردار بیبیاں نے فرمایا سچ بولن والے مرد نے سچ بولن والیاں بیبیاں صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں اللہ کو ڈرن والے مرد تے ڈرن والیاں بیبیاں صدقہ کرن والے مرد نے صدقہ کرن والیاں عورتاں روزہ رکھن والے مرد نے روزہ رکھن والیاں بیبیاں والحافظین فروجہم والحافظات جسماں دی حفاظت کرن والے مرد تے عورتاں نے اللہ فرماندے نے اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اسی انہاں واسطے بخشش دے اعلان کر دیتے نے تے اجر عظیم دے ٹکٹ عطا کر دیتے نے سبحان اللہ ایوی عمل آؤ سورہ رات پڑھئے نا ذرا اتھے تاکہ اللہ نے 5 عمال بیان کر کے نا تے اگے کے لالچ دیتا ہے ہن ذرا غور کرے آج توجہ ہے نا سارے اندھی
اللہ فرماندے نے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ. یہ 5 اعمال نے. توجہ پہلے والذین یصلون ما امر اللہ، او لوگ جڑے صلہ رحمی کردے نے، رشتہ داری نو جوڑ دے نے، توڑ دے نہیں، قطع تلقی نہیں کر دے. کیوں؟ آقا فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی کرن والا کدی بھی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا. لیلۃ القدر دی رات ہوئے، اللہ سارے بندیاں نو رب معاف کر دے نے، لیکن جڑا قطع تلقی کردہ ہے رب اینو معاف نہیں کر دے. سوار جمعرات نو بندے دے عمال اللہ دے سامنے پیش ہوندے نے، لیکن جدے دل چ بغض ہے، جدے دل چ کینہ ہے، جڑا قطع تلقی کردہ ہے، جڑے 2 بندے آپس چ ناراض نے، آقا فرماندے نے اللہ کہندے نے انہاں دیاں نمازاں دا ڈھیر اوتھے پراں لا دیو، جب تک کہ اپنے دل صاف نہیں کرن گے انہاں دی کوئی نیکی میں قبول نہیں کرنی. اسی مسجد چاہنے 5 ٹائم امام کہندا کہ بھئی کندھے نہ کندھا ملاؤ، پیر نہ پیر ملاؤ. کیوں؟ اللہ دے نے کندھے تے ٹخنے تو میل لے، عرش تو دل میں میل دیاں گا. آخر پیغمبر دی حدیث اور سنت کوئی نہ کوئی حکمت ہے. پیغمبر دا کوئی فرمان حکمت تو خالی نہیں. اور میرے علم دے مطابق 29 حدیثاں نے پیرا نہ پیر اور کندھے نہ کندھا ملان دیا. جڑا بندہ پیرا نہ پیر کندھے نہ کندھا نہیں ملاندا، صف سیدھی نہیں کردا، وہ 29 حدیثاں دا منکر ہے. سووا صفوفکم قدموا صفوفکم اقیموا صفوفکم. امام حرم بھی ایک بات کہندے نے، لیکن لوکی ملاندے نے نہیں ملاندے، لیکن وہ کہہ دیندے نے. حضرت عمر فاروق نے سوٹی رکھی سی پچھوں گٹے ملان واسطے، گٹیاں تے مار دے سن، اینی سختی کر دے سن بھی ٹخنے نہ ٹخنا، کندھے نہ کندھا. جدوں ٹخنے نہ ٹخنا ملے گا اپنے وجود دے مطابق پیر کھولو گے، پھر ٹخنے نہ ٹخنا میں تو کندھے بھی ایٹومیٹک مل جان دے. اللہ نے کندھے تے ٹخنے 5 ٹائم میرے گھر چ تو ملا، تیرے دل میں میل دیاں گا. ہن ایک بندہ ہے وہ آن کے نماز بھی کٹھا ہی پڑھدا ہے، کندھے نہ کندھا بھی ملاندا ہے، لیکن دل نہیں ملاندا. سکے بھرا میں ویکھے نے اکو صف چ نماز پڑھن دے بول دے نہیں. تیریاں نمازاں دا کی فائدہ ہے بھائی؟ اور سنیے حدیث، میں اگلے دن حدیث پڑھی میں حیران ہو گیا. آقا فرماندے نے جڑا 1 سال تک اپنے بھائی نہ بغض رکھدا ہے نا، اپنے رشتہ دار نہ، عزیز نہ، دوست نہ، بہن نہ، 1 سال تک بغض رکھ، اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قتل دا گناہ درج کر دے نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مسجد دے اندر درس دیندے نے، لکھاں دا اجتماع. تے جدوں میرے ابو ہریرہ دعا کرن لگ دے تے کہندے بھئی اعلان کر، بھئی اس مجمع کو قطع تلقی کرنے والا بیٹھا ہے، اٹھ کے چلا جائے. ایک بندے دی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہونی.
اٹھ کے چلا جائے. ایک نوجوان وچوں اٹھیا, وہ اپنی پھپھو نال ناراض سی, وہ صلح کر کے آیا تے آن کے آندا ابو ہریرہ نو میں جناب اپنی پھپھی نال ناراض سا, میں صلح کر کے آیا, جب تو آخیا کہ پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہونی. ہن ساڈے چ بھی کوئی ایسا ہے جڑا اپنے بھائی نو جا کے وہ دروازہ کھڑکا کے راضی کرے, اپنی بھن نو راضی کرے؟ نعرے تے بڑے مارنے اسی, نمازاں بھی پڑھنے ہاں, مسجد چ بھی آنے ہاں, قرآن بھی پڑھنے ہاں, روزے بھی رکھنے ہاں, پورے کم کرنے ہاں, لیکن بولتے نہیں. رشتہ لین دین تو ناراضگی, چھوٹیاں چھوٹیاں جائیداداں دی تقسیم کرن تو ناراضگی. اگلے دن ایک سکے بھائی نے 500 روپیے تو نا حساب کتاب اپنے بھرا نو فیر مار دیتے. 500 روپیہ ویکھو کی چیز ہے دسو. گلویڑا ہے قصور دے قریب ایک بہت بڑا گلویڑا, جتھے ٹول پلازا ہوندا ہے نا, قصور نو جائیے ٹول پلازے تے ارلے پاس سجے ہاتھ گلویڑا پنڈ ہے. سکے بھائی نے حساب کتاب کرن چ سکے بھائی نو 3 فیر مار دیتے. وہ ہے انسانیت ویسے ہی ختم ہو گئی. اور ایک بھرا کہن ڈیا پترو میں مر گیا نا تو میرے بھرا نو میری چارپائی نو ہاتھ بھی نہ لان دیا جی. اور ظالمہ نفاق دا پھوڑا, یہ بغض دا پھوڑا نال ہی قبر چ لے کے ٹر جاوے. تیریاں نمازاں اوتھے کی کرن گیاں؟ اگر دنیا دے نفاق دے پھوڑے لے کے دنیا تو چلے گئے, قطع تلقی کر دے دنیا تو مر گئے, تیریاں نمازاں تیرے کم نہیں ہونیاں. یہ گل میری لکھ کے لے جا. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا صحابہ جان دے ہو مفلس کون ہے؟ اللہ رسول مفلس وہی ہوندا جس کو درم و دینار. فرمایا تھوڑے ہاں ہوئے, میرے ہاں مفلس کون ہے؟ آئے گا ایک قیامت نو بندہ نیکیاں دے پہاڑ بنے ہون گے, یہ چلان جنت نو ہو جائے گا. یہ جنت نو لے کے فرشتے ٹر پئی تو ایک بندہ آیا, اللہ جی نے میری غیبت کیتی سی. فرمایا نو واپس لے آؤ بھائی, یہ غیبت کیتی سی ہو گئی. فرمایا دیا نیکیاں نو دے دے. دوجا ہے نے میری چگلی کیتی سی, تیجا ہے نے مینوں گال کڈی, چوتھا ہے نے مینوں تھپڑ ماریا سی. بندے بقایا نے نیکیاں مک جان گیاں. آقا فرماندے نے جڑے بندے بقایا نے انہاں دے گناہ اس بندے تے مسلط کر کے نو جہنم واصل کر دیتا جائے گا. دس نا دنیا برباد کر کے ٹر گیا ہے. صلہ رحمیاں کریا کرو. جدا کلمہ پڑھیا ہے وہ دی سیرت دے جلسے بھی کران دے ہو, جلسے سن دے بھی ہو, درس بھی سن دے ہو, جمعے بھی سن دے ہو. جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہو تے پتھر کھا کے بھی او دی ذرا سیرت سن لو. پتھر مشرکین مکہ مار دینے, آقا گھر آوندے, حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح کر کے اپنے سر دی چادر نو ساڑ دیاں نے, سوا نبی دے زخماں چ پر دیاں تے نال کی آندیاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ دی قسمیں, اللہ دی قسمیں, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ دی قسمیں سونیا, اللہ دی قسمیں رب تھانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, تسی تے صلہ رحمیاں کرن والے, تسی تے صلہ رحمیاں کرن والے. وتحمل الکلا, کما کے لوکاں دا بوجھ اٹھان والے. وتکسب المعدوم, کما کے لوکاں نو کھوان والے. وتقری الضعیف, لوکاں دی مہمان نوازی کرن والے. تے پنجویں گل فرمایا وتعین علی نوائب الحق, لوکاں بے آسرا غریباں لوکاں دی مدد کرن والے. سونیا جدے اندر خوبیاں ہون اللہ انہاں بندیاں نو کدی ضائع نہیں کردا. حضرت ابو بکر صدیق کہہ جو رضی اللہ عنہ مکہ چھڈ کے نکلے نا جدو باہر تے اگے ابن دغنا کافراں دا سردار سی, کافراں دا بہت بڑا سردار. انہوں نے کہا ابو بکر یار کدھر چلا ہے؟ ابو بکر آندے نے یار تیری قوم نے تنگ کر چھڑیا تے میں مکہ چھڈ کے نکل چلا. ابن دغنا آندا آؤ جی واپس میرے نال آؤ, میں تھانوں اپنی امان دینا, آ جاؤ.
مکے دے چوک چ لیا کے نا ابو بکر دا بازو کھڑا کیتا ابن دغنا پھڑ کے نا کہنے لگے اوئے او میری برادری والے اوئے ایسے بندے نو مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا جے انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق جیڑیاں خوبیاں میری اماں ختیجہ نے نبی دیاں بیان کیتیاں اوہی خوبیاں ابن دغنا نے ابو بکر صدیق دیاں بیان کیتیاں مطلب ابو بکر بھی صلہ رحمی کر دے سن بول دے جدو نبی علیہ السلام آئے نے ہجرت کر کے مقام قباء تھے جتھے مسجد قباء ہے 2 نفل پڑھو تے عمرے دا ثواب ہے اللہ تھانو توفیق دے اتھے پڑھن دی کیوں جی آئی صاحب توفیق عطا فرمائے او اچھی کہو آمین مرنے ہو کوفے جانا جی آمین نہیں آندے پہ توجہ میں بات کر رہے آقا ہے نا جتھے میں نا مسجد قباء دا محراب اتھے ایک گنبد ہے گنبد دے اتھے ایک سوراخ ہے وہ سوراخ تو نیچے مارو نا دھیان جتھے سوراخ دی بالکل سیدھے نا اس جگہ دے اتنے نبی دی اٹھنی بیٹھی سی تے آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے جنہ خطبہ تے آپ دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے چہرہ ہی ویکھیا کہنے لگے ایڈا سونا چہرہ کائنات کے جھوٹے بندے دا نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام نے پہلا خطبہ کی ارشاد فرمائی پتہ جی آقا فرماندے نے ایوہ الناس اے دنیا دے لوگو افشو السلام سلام عام کر دیو اطعیموا الطعام ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو محبت ود دیئے کھانا کھلایا کرو تیسری گل واصل الارحام تے صلہ رحمیاں کریا کرو چوتھی گل سلو باللیل والناس نیام جدوں خدائی سو جائے اپنے خدا نہ گلاں کریا کرو تدخل الجنت بسلام آقا فرماندے نے یہ 4 کم تسی کر لو تے جنت داخلے دی ضمانت میں محمد دے دینا وا آئیے ذرا غور کیجئے صحیح ترغیب و ترہیب ہے آقا فرماندے نے جڑی قطع تلکی ہے ارب الربا یہ دنیا دا سب تو وڈا سود جے ارب الربا سب تو وڈا سود جے رشتہ داری نو توڑنا ہلکا سود 1 روپیہ سود دا کھاؤ 36 مرتبہ بندہ اپنی ماں نہ زنا کردا ہے اسی تینوں گناہ سمجھدے نہیں نا سود نو اگلے دن نا ایک بندہ اتنے لاہور میرے کو پیسے لے کے آ گیا پیسے واہ سارے آندا جی اے نا بینک دے وچ میں پیسے رکھے سن تے اے پیسے پرافٹ آئیے تے اے تسی نا مرکز تے لا لو میں تو لے کے نکل جا آندا جی نہیں کوئی لیٹرینہ تے ہی لا لو میں جتھوں لوکاں نے پاک ہو کے نماز پڑھنی اتنے سود دا پیسہ لا لا میں نکل جا اتھوں مینوں ایک بندے دا مل سی او دی آٹے دی نا مینوں پتہ لگا کہ انہیں پیسے دینے نے مرکز چوں میں وہ پیسے لین گیا میں کہا جی تھوڑا بینک نہ بھی کاروبار ہے ہاں جی میں کہا جی صاحب 10 لاکھ روپیہ کور رکھو مینوں وہ پیسے نہیں چاہیے میں مرکز تے وہ پیسے نہیں لا سکتا جڑے سود والے نے میں مسجد بیٹھا میں وہ کوئی پیسہ نہیں لیا کیوں مسجد دے اندر پکیزہ کمائی لگنی چاہیے اور اس دن تو بعد اج تک میں اس بندے نو فون بھی نہیں کیتا میں ٹچ بھی نہیں کیتا کیوں حلال پیسہ تھوڑی بنا لو تھوڑا کر لو لیکن حلال کھاؤ حلال لاؤ ایک بندہ سود دا پیسہ دے گیا کہ منو اجر ملے گا ورکائی پار چھڑ ارب الربا دنیا دا سب تو وڈا سود کی ہے کہ تو اپنے بھائی نہ قطع تلکی کرنا ہے اپنی بہن نہ قطع تلکی کرنا ہے یار بخاری دی حدیث آندی ہے زمانے دی کنجری نے کتے نو پانی پیا تے رب نے وہ بدکاریاں نو نیکیاں بنا دیتا ہے یار تو اپنے بھرا دے بچیاں نو روٹی کھوائے گا رب تینوں معاف نہیں کرے گا بول دے تیری بھن غریب ہے انہوں کو مکان بنا دے تیرا بھائی غریب ہے انہوں جا کے پوچھ یار بھی دن دیہڑے عید ہے تیرے بچیاں واسطے کپڑے آندے نہیں نرا اپنے پیٹ تے ہی ہاتھ مار چھڑنا جیڑا بندہ اپنے غریب بھائی غریب بہن تے پیسہ خرچ نہیں کرتا وہ پیسہ ہسپتالاں چ لگتا ہے یا تھانیاں چ لگتا ہے یہ گل میری لکھ کے لے جاؤ
تے جڑا بندہ اپنے غریب بھائیاں نال صلہ رحمی کردا ہے، رشتہ داراں تے خرچ کردا ہے، عزیز و اقارب تے خرچ کردا ہے، رب دے جسم دے نیڑے میجر بیماری آؤن ہی نہیں دیندا۔ لیکن کی کریے جدو بندے کو پیسہ آ جائے، پیسہ ایک ایسی چیز ہے بندے دی تون چ سڑیا واڑ چھڑدا ہے، وہ نہ ادھر مڑن دیندا نہ ادھر مڑن دیندا۔ جدے کو پیسہ آ جائے غریب بھرا نوں تے رشتہ دار ہی نہیں آندا، بہن نوں رشتہ دار نہیں آندا، سریا جو وڑ گیا تون چ کی برا آ گیا۔ اور میرے بھائی یہ گل سوچیا کر، قارون کو بھی بڑا پیسہ سی، تھوڑا سی، چابیاں بڑیاں سن، اونٹھاں تے چابیاں لدیاں جاندیاں نے دے خزانے دی، تے کتھے گیا؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، بڑے بڑے مالدار دنیا تو ٹر کے جان لگیا، کفن نو جیب بھی نہیں کہے لائی، بولو لائی، سین بھی نہیں کو ماردا۔ یہ پیسہ اتھے ہی رہ جانا ہے۔ رشتے ناتے جڑے نے انہاں نال صلہ رحمی کریا کر، صلہ رحمی کریں گا اللہ تیری عمر بھی لمبی کر دے گا، صلہ رحمی کریں گا اللہ تیرے رزق چ بھی اضافہ کر دے گا۔ صلہ رحمی جڑی ہے اللہ دے عرش دے پائے نہ معلق ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ نے کیا سی صلہ رحمی ہے، اے جڑے رحم دے رشتے نے اے دے اندر جڑا تینوں جوڑے گا او دے نہ میں رب جڑ جاواں گا، تے جڑا تینوں توڑے گا او دے نہ میں رب ٹوٹ جاواں گا۔ نبی علیہ السلام مکہ فتح جدو ہویا ہے، ایک صحابی آندا ہے الیوم یوم الملحمہ، اج کافران دے کوشت کرن دا دن ہے۔ میرے نبی دے کان پاک دے اندر آواز پہ جاندی ہے، میرے نبی نے دے کندھے تے ہاتھ رکھیا ہے تے آقا فرماندے نے الیوم یوم المرحمہ، اوے اج ملحمہ نہیں مرحمہ ہے، اج صلہ رحمی کرن دا دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نو مکے تو باہر اکٹھا کر لیا ہے، فرمایا میرے صحابیو کان کھول کے سن لو، جڑا اگے لگ کے دوڑ پہ انہوں کچھ نہیں جے کہنا، جڑا اپنے گھر وڑ کے دروازہ بند کر لے کچھ نہیں کہنا، جڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جے کچھ نہیں کہنا، جڑا حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جڑا حرم چا جائے انہوں کچھ نہیں کہنا، بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، بڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا، بیماراں نو کچھ نہیں کہنا۔ اللہ اللہ، حضرت عمر آندے نے محبوب جی پھر رہ کیڑا گیا، سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا۔ دے باوجود 2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چلین دینے، انہاں نے پگاں بنیاں نے، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، جتھے اج بیت اللہ دا دروازہ ہے ادوں بھی دروازہ ایتھے ہی سی، جگاں دے پیر دروازے کھڑے ہو گئے۔ آقا فرماندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے نبی نے خطبہ پڑھیا ہے تے آقا فرماندے نے 2000 سامنے نے، اور مکے والے ہو تسا مینوں گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے مینوں وہ بھی یاد ہے، میرے تے تساں اجریاں رکھیاں مینوں وہ بھی یاد ہے، میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں مینوں وہ بھی یاد ہے، بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا مینوں وہ بھی یاد ہے، میری زنیرہ دیاں اکھاں چ گرم کر کے سلائیاں پھیر دتیاں مینوں وہ بھی یاد ہے۔ کتے تساں اللہ اللہ مینوں شیب ابی طالب دی جیل چ 2.5 سال تک بیوی بچیاں سمیت قید کر دیتا، میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا مینوں وہ بھی یاد ہے۔ اللہ اللہ کتے قتل دے منصوبے بنائے مینوں وہ بھی یاد ہے۔ تسا مینوں اتنا پریشان کیتا تنگ کیتا میں مکہ چھڈن تے مجبور ہو گیا۔ آقا فرماندے نے دسو اج میں تواڈے نال سلوک کی کراں؟ اگوں آندے نے تو بھی کریم ہے، تیرا باپ بھی بڑا کریم سی۔ آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، مکے والیو جویں یوسف نے بھراواں نوں معاف کیتا سی، جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڈیا ہے۔ تے ہن 2000 دا 2000 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اے صلہ رحمی ہے، اے درگزری ہے۔ تسی بھی صلہ رحمی کریا کرو، جڑا بھرا تھوڑے نال برا سلوک کردا ہے تو چنگا کر، وہ مندہ بولدا ہے تو چنگا بول، وہ تیرے نال ٹٹدا انہوں پھڑ کے نال جوڑ، وہ تیرے نال مندہ ورتدا چنگا ورت۔ نبی دے ایک صحابی نے فرمایا آن کے کہنے لگا اللہ رسول میرے رشتہ دار میرے نال برا ورتدے نے میں چنگا ورتنا، وہ مندہ بولتے نے میں چنگا بولنا، برا سلوک کر دے میں چنگا۔ آپ نے کی فرمایا تو انہاں دے چہرے تے راکھ پا رہے ہیں، راکھ۔ تے ہن یہ کام اوکھا بڑا ہے، بول دے نہیں۔ مولوی جی اگر وہ ایک گال کڈے میں 5 نہ کڈا، میں کنک دی روٹی نہیں کھاؤں گا۔
وہ بولتے نہیں. اور نبی یوسف نہ زیادہ بھی تھوڑے دے ظلم ہوئے نے. کتنے انہاں کھواں چ سٹیا, ماریا, قتل دے منصوبے بنائے, پھر چند سکیاں چ لیا کے بازار چ ویچ دیتا. کوئی ایک گل ہے؟ او عزیز مصر دے تخت تے پہنچے. اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف کبھی نہ بکتا مصر کے بازاروں میں. یہ پراسن نا. تو پھر ایک وقت آیا جڑے مارن والے, قتل دے منصوبے بنان والے, کھواں چ سٹن والے, بازاراں چ ویچن والے, ظلم کرن والے کشکولے گدائی لے کے کھڑے نے. آندے نے عزیز مصر ساڈے تے صدقہ ہی کر دے. فرمایا کیا تسی یوسف نو جان دے ہو؟ حل علمتم ما فعلتم یوسف, پتہ تو کی کیتا ہے یوسف؟ ایک دوسرے ویکھن لگ پے, اوے عزیز مصر اینو یوسف دا کیویں پتہ ہے؟ کہنے لگے انت یوسف. فرمایا انا یوسف وہذا اخی, اے میرا بھائی بنیامین ہے, میں یوسف ہاں. لقد من اللہ, اللہ دا احسان ہے کہ ایسا تقوی اختیار کیتا اور صبر کیتا ہے تے رب نے سانو ایتھوں تک پہنچایا. جاؤ لا تسریب علیکم اليوم. او یار در گزرگی کر کے ویکھو تے صحیح. میرے ایک استاد سنو آندے ہوندے ہیں جدوں بندہ سویرے نکلے نا, دوویں جیباں جڑے نے نا معافیاں دیاں بھر کے نکلیا کرو. ایک معاف کرن والی, دوجی معافی منگن والی. تے بندے دی کنڈ کو دنیا دی طاقت لا نہیں سکتی. دوویں جیباں معافیاں دیاں بھر کے گھر دی چار دیواری چوں نکل. ایک معافی منگن والی, ایک معاف کرن والی. جا تو ہیرا بن جائے گا. اللہ اکبر. اللہ میرے بھائیو, جڑا بندہ اپنے دے کام آਉਂਦਾ ہے بندہ وہی ہوندا ہے, ورنہ وقت گزر جاندہ ہے, وقت لنگ جاندہ ہے. یہ بندے تے بھائی تے بہن تے رشتہ دار تے کوئی اوکھا وقت آਉਂਦਾ ہے نا, وہ گزر جاندہ ہے. لیکن ایک بندہ ساتھ دین والا نہیں بھولدا اوکھے ویلے, دوجا ساتھ چھڈن والا نہیں بھولدا. وہ ایک بلبل سی نا باغ دے وچ, تو مالی انہوں روڑے مارے, وہ دوجے باغ تے پے, پھر مارے دوجے تے پے, پھر مارے تیجے. وہ بلبل نے کی کیا, دشت وچ جا کے کراں گی گزر میں, لے ہن نہیں میں اتھے سیاد رہندی, ہندا مالیا احسان تیرا گو میں قید رہندی یا آزاد رہندی. غرض کسے دی نہیں اڑی رہندی, ویلا ننگ جاندہ ہے گل یاد رہندی. ویلے گزر جاندے. اس واسطے والذین یصلون ما امر اللہ بھی, وہ لوگ جڑے صلہ رحمیاں کرن والے. مضمون تے بڑا لمبا ہے لیکن اگے دوجی گل فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بھی ان یوصل ویخشون ربہم. اللہ کولو ڈردے ہوئے رشتہ داری نو جوڑ دے نے, توڑ دے نہیں. پہلا عمل. دوجی گل والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, او لوگ جڑے رشتہ داران دے بد سلوکی دے برے رویے تے صبر کر دے نے اللہ دی رضا واسطے. یہ دیکھو کلی اختیارات موجود نے, اینی طاقت رکھدا ہے بدلہ لین دی, ہے بھی حق تے وے. حدیث پھر بخاری دی سن لو, آقا فرماندے نے ایک حق تے رہندیاں ہویا جھگڑا چھڑ دیندا ہے, میں محمد نو جنت ایک محل دی ضمانت دینا. رہندیاں ہویا میں انا زہیم, میں ایدی ضمانت دے رہا کہ اگر حق تے رہندیاں ہیں تو اپنے بھرا نو جھگڑا چھڑ دینا ہے. اور یار تینوں وراثت آوندی ہے, واقعی تیری زمین بندی ہے, حق بندا ہے, نہیں دیندے بھرا, بالفرض بھرا نہیں دے رہا تو چھڑ دے, جھگڑا چھڑ دیتا ہی. آقا فرماندے نے قیامت نو جنت چ محل میرے کو لے لئی.